وعلى آله وصحابه الأتقياء والأصفياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا ومخدومنا ومنزومنا أجدر الخلق جديرنا أنور الخلق وأحبب الخلق محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قابل صد احترام عزیزان من، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ کی خاص توفیق اور اس کی رحمت سے آپ حضرات کے سامنے سورۃ حامیم مومن کی دو آیتیں تلاوت کی گئیں۔ اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال لم یزل ولا یزال مجھ ناچیز کو
حق اور سچ بیان کر سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ حاضرین محفل، اللہ رب العزت نے اپنی اس مبارک کلام کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت بنایا ہے۔ پروردگار عالم نے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے اللہ نے یکساں طور پر یہ ایک عظیم احسان فرماتے ہوئے اور اپنے بندوں پر خصوصی کرم کرتے ہوئے اللہ نے یہ کتاب ہماری طرف اتاری ہے۔ یہ کتاب جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب کسی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، کوئی بناوٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کا کلام ہے، جو کلام اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے قلب اطہر پر اتارا۔ میرے بھائیوں، ہم نے آج اس قرآن کو اور اس قرآن کے حقوق کو پس پش ڈال دیا ہے، اور ہم وہ تعلیم جو قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے اس تعلیم سے آج ہم کوسوں دور ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم ہدایت سے محروم ہیں، اکثریت ہماری بے راہ روی کا شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے دوری ہے۔ روز ایک نئی جماعت، نیا فرقہ اپنے وجود کے اندر آتا ہے، اور چند لوگ اس جماعت کو چلانے والے بن جاتے ہیں، اس جماعت کو پروموٹ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو معصوم ہوتے ہیں، جو سادہ لو ہوتے ہیں، وہ ان کے بہکاوے کے اندر آ کر انہیں حق پر سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ دن بدن جماعتیں، دن بدن گروہ، دن بدن نیا ایک جتھا سامنے آتا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہدایت کے اسباب ہماری طرف بھیجے ہیں وہ تو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دو چیزیں بتائی تھیں۔ فرمایا تھا کتاب اللہ و سنتی، لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنا طریقہ۔ جب اللہ کی کتاب بھی ایک ہے، پیغمبر بھی ایک ہے، طریقہ بھی وہی ہے اور محفوظ طریقہ ہے، پھر یہ روز جماعت اور رو گروہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے اتنا وقت نکالا ہے، سوچا ہے کہ یہ جو روز جماعتیں بن رہی ہیں، روز نیا گروہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہر بندے کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، ہر جماعت کا ایک اپنا مشن ہے، تو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آیا یہ جماعت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس انسانی ہدایت کے لیے اتارا ہے، آیا اس قرآن کی نہج پر یہ چل رہے ہیں یا اس سے ہٹ کر؟
باطل کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہے اور باطل کی شناخت کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ اسے تم قرآنی اصولوں پر ڈالو، قرآن کی قسمتی پر اس کو تولو، اس کو ناپو، قرآنی پیمانے کے مطابق تم اس کا وزن کرو، اس کی پیمائش کرو، تم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں۔ کیوں کہ ہدایت کی کتاب اور ہدایت کا نسخہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بھیجا ہے، کوئی اور تو نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے جو اس کے مقام پر پورا اترتا ہے، جو اس کے اصولوں کے مطابق ہے، جو اس کے بنائے گئے قانون اور ضوابط کے مطابق ہے، وہ بندہ ہمیں قابل قبول ہو، چاہے اس کا مرتبہ کتنا ہی بڑا ہو، اس کے ساتھ چاہے جتنے مرضی لوگ لگ جائیں، لیکن اگر وہ قرآنی اصولوں پر پورا نہیں اترتا، قرآنی ضوابط پر وہ پورا نہیں اترتا، تو وہ شخصیت ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے۔ قابل احترام وہی ہوگا جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہدا کے اصولوں پر اور اس کے بتائے ہوئے رستوں پر چلے گا۔ بہرحال بات کہیں اور طرف نکل جائے گی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مبارک کلام کو صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ جب کسی کی روح نہ نکلے تو تم اس کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ نے اس قرآن پاک کو صرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ جب تمہاری بیٹی رخصت ہونے لگے تو قرآن کا سایہ اس کے اوپر کرو۔ نہیں میرے دوستو، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ جب آپ کا جانور بیمار ہو جائے آپ اس کے اوپر سے قرآن کو پھیرنا شروع کر دیں۔ قرآن اس لیے نہیں اترتا کہ جب آپ کوئی نیا کاروبار شروع کریں وہاں پر یاسین کا ختم کرا دیں۔ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ آپ جب اپنا نیا گھر بنائیں وہاں پر چند علماء کو بلا کر، چند طلباء کو بٹھا کر آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ آپ اپنی دکان کے اندر طلباء کو بٹھا کر ان سے قرآن کی تلاوت کروائیں، جب وہ جائیں اس کے بعد آپ بالترتیب اپنا میوزک لگا دیں، وہاں جہاں پر قرآن پڑھا گیا تھا وہاں پر آپ گانے بجانے شروع کر دیں۔ نہ میرے دوستو، سب سے پہلے جو ہمیں اللہ نے بتایا، سب سے پہلے جو قرآن خود بتاتا ہے، سب سے پہلے جو ہمارے پیغمبر نے ہم کو بتایا وہ یہ ہے کہ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر کے سچے مسلمان اور پکے مومن بن جاؤ، اس لیے آیا ہے۔ باقی تلاوت کرنے کا ثواب اپنی جگہ پر، پڑھنے سے برکت آنا وہ اس کے فضائل کے اندر ہے، لیکن جو مقصود قرآن ہے اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلی آیت قرآن کی ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتی ہے، اوے لوگو، قرآن کے فضائل اپنی جگہ پر، قرآن کے مناقب اپنی جگہ پر، لیکن جو اصل مقصود ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے یہ جو کتاب اتنے عرصے کے اندر 23 سالوں کے اندر اپنے پیغمبر پر تھوڑی تھوڑی اتاری ہے، یہ اس لیے اتاری ہے تاکہ تم تقوی والے اس قرآن سے ہدایت حاصل کرو، تاکہ متقی لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ نے یہ مقصود قرآن اور قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا، اور یہ ایک مقام نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے اندر 20 ایسے مقام ہیں جن میں واضح طور پر مالک کائنات اور خالق کائنات نے یہ بات بیان کی ہے کہ لوگوں قرآن صرف اور صرف ہدایت کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ نے فرمایا لوگوں جو بے راہ روی کا شکار ہو، جنہیں اپنی سمت صحیح نظر نہیں آتی کہ ہم کہاں جائیں،
ادھر جائیں یا ادھر جائیں، آؤ میں اللہ تمہیں صحیح رستہ تلاش کرنے کا اور صحیح رستہ اپنانے کا اصول بتاتا ہوں، طریقہ بتا دیتا ہوں، پھر مرضی تمہاری ہے کہ تم اس رستے پر چلو یا لوگوں کے بتائے ہوئے رستوں پر چلو۔ میں اللہ تمہیں کہتا ہوں آؤ قرآن پر آ جاؤ، اور قرآن وہ رستہ تمہیں دکھائے گا التی ہی اقوم، جو بالکل سیدھا ہے، جو بالکل سیدھا۔ میرے بھائیوں، ہدایت کس طرح حاصل کرنی ہے؟ قرآن ہدایت کے اصولوں کے اندر سب سے پہلا جو ہدایت کا اصول بیان کرتا ہے، ہدایت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہدایت کا کیا معنی ہے؟ وہ دعا مانگتے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو ہدایت کا کیا معنی ہے؟ پریشانی ہو گئے ہو یار، اور ہدایت کا معنی پوچھتا ہوں، سیدھا راستہ تو صراط مستقیم کا معنی ہے۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، مستقیم کا معنی سیدھا، یہ تو اس کا معنی ہو گیا۔ ہدایت کا کیا معنی ہے؟ ہدایت کا کیا معنی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، یاد رکھ لو پھر آپ کے کام آئے گا۔ ہدایت کے دو معنی، ہدایت کے کیا معنی ہیں؟ دو معنی، ایک ہے ارات الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ کتنے معنی ہیں؟ دو، ایک ہے ارات الطریق اور دوسرا ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب۔ ارات الطریق کا معنی ہوتا ہے رستہ دکھانا، ارات الطریق کا معنی کیا ہے؟ رستہ دکھانا، اور ایصال الی المطلوب کا معنی ہوتا ہے مقصد اور اپنے جس جستجو کے اندر انسان لگا ہوا ہے اس تک پہنچا دینا۔ یہ کیا ایصال الی المطلوب، یہ ایصال۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے رستہ دکھانا، ایک ہے رستہ دکھانا، ہدایت رہنمائی، رستہ دکھانا ارات الطریق، اور دوسرا معنی ایصال الی المطلوب۔ جب ہدایت کی نسبت مخلوق کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا رستہ دکھانا، رستہ دکھانا ارات الطریق، اور جب ہدایت کی نسبت کس طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف، جب اس کی نسبت کس طرح ہوگی؟ اللہ کی طرف، تو اس کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، ایصال الی۔ یہ باتیں یاد کر لو، آپ کے کام آئیں گی۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جہاں پر اللہ کی طرف ہدایت کی نسبت قرآن نے کی وہاں پر کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، کیونکہ یہ ایک اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق کا یہ خاصہ نہیں ہے۔ اور جہاں پر نسبت مخلوق کی طرف ہدایت کی گئی وہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے رستہ دکھانا، کیونکہ مخلوق رستہ دکھا سکتی ہے، منزل تک پہنچا نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ولیکن ان اللہ یہدی من یشاء، اے میرے پیغمبر اللہ جسے چاہتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے، اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے، حالانکہ اللہ کا پیغمبر آیا اس لیے ہے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے، تو معنی یہ ہے اے میرے پیغمبر آپ کا کام ہے رستہ دکھانا، مقصود تک پہنچانا، یہ مجھ اللہ کا کام ہے۔ میں جسے چاہتا ہوں مقصد تک پہنچا دیتا ہوں، جسے نہیں چاہتا اسے پیغمبر بھی اگر اس کو دعوت دے، پیغمبر بھی اگر اس کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر میں اللہ نے اس کے مقدر کے اندر ضلالت لکھ دی ہے تو پھر وہ کبھی بھی ہدایت کو پا سکتا نہیں۔ بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ بہرحال اللہ میرے بھائیوں، کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ قرآن کیا کرتا ہے؟ صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ آدمی نماز کے اندر جب سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اس میں بھی یہ آیت آتی ہے اور آدمی پڑھتا ہے۔ بعد کے اندر جب ہم دعا کرتے ہیں، کوئی نوافل پڑھ کر دعا کرتا ہے
کوئی بندہ فرائض پڑھ کر دعا کرتا ہے، کوئی روزہ افطار کرتے وقت دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا، سیدھے رستے پر چلا۔ یہ وہی مثال بن گئی جس طرح ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر، گھر کے اندر بیٹھ کر آدمی دعا کرتا رہے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اور میدان جہاد کے اندر ایک دفعہ بھی نہ جائے، میدان جہاد کے اندر ایک دفعہ بھی نہ جائے۔ آپ بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے ہدایت دے، سیدھے رستے پر چلا، لیکن کبھی آپ نے سیدھا رستہ تلاش کرنے کی جستجو ہی نہیں کی، کبھی آپ نے سیدھے رستے پر گامزن ہونے کا ارادہ ہی نہیں کیا، کبھی آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ سیدھا رستے پر میں کس طرح چل سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دی ہے کہ اگر آپ سیدھے رستے کے متلاشی ہیں، آپ چاہتے ہیں ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، تو پھر آپ کو اللہ کی کتاب کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا پڑے گا، اللہ کی کتاب کے بتائے ہوئی طریقوں کو اپنانا پڑے گا، پھر آپ سیدھے رستے پر چل سکتے ہیں۔